کہ he is convicted for willful flouting, disregard and disobedience of this court's direction. ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ کورٹ کی ڈائریکشن کیا تھی. کورٹ کی دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو شہید ایک ڈکٹیٹر سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. یہاں $6 کروڑ بچاتے ہوئے یہ شہادت نہیں ہے, یہ تو مٹی میں ملا دیا پاکستان کی آئین کو اور پاکستان کی جمہوریت کو. کہاں ذوالفقار علی بھٹو کا قربانی, یہ کیا قربانی ہے کہ آپ بات دیکھیں این آر او ججمنٹ میں یہ کنٹمپٹ ہوئی ہے, اور این آر او میں کیا تھا کہ سوئس عدالت میں جو $6 کروڑ پڑے ہوئے ہیں, یا تو کہہ دیں ہمارے نہیں ہیں, لیکن ہونا یہی ہے جس طرح سرے محل میں ہوا تھا. 8 سال کہاں ہمارا نہیں ہے, اور 8 سال کے بعد 2004 میں میری بات مکمل ہونے دینا کہ اگر 2004 میں جس دن برٹش کورٹ نے سرے محل ہمارا ہے, آپ نے بھی تو 8 سال لیے, آپ نے 8 سال نہیں, لیٹ می فنش. جس دن برٹش کورٹ میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جو سارے محل کے پیسے ہیں تو پاکستان کی حکومت کو واپس کرے, سارے محل ہمارا ہے, تو آپ کو بھی 8 سال لگے سارے محل کو مانتے ہوئے, 8 سال لگے گے, 8 سال کے بعد آپ نے مانا کہ سارے محل ہمارا ہے, اس کے پیسے نہیں لیے ہیں آپ نے, یہ انکار نہ کریں. اور جب آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں, دیکھیں پلیز ایک سیکنڈ سنیں, جیسمین ہسٹوریکل ریکارڈ یہ ہے شفقت صاحب میں ان کو خاموش کرائیں, ویسے بھی آج ان کا کینڈیڈیٹ انہی کی سیٹ. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں سر کہ کیا شفقت صاحب اب یہ جس طرح ہم کہتے ہیں یا لکھا جاتا ہے the honorable prime minister of Pakistan یا his excellency, جو وزٹ پہ انسان جاتا ہے پروٹوکول نکلتا ہے, ایک اس کا ایک پورے دنیا میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے ابھی یہ چائنا کا وزٹ اناؤنس ہو گیا ہے یا لنڈن کا وزٹ یو کے کا اناؤنس ہو گیا ہے یا جہاں بھی وزیر اعظم جا رہے ہیں, تو یہ کیا آنریبل یہ چیزیں ساتھ ان کے لگ سکتی ہیں اگر وہ کنوکٹڈ ہو گئے؟ جی آرٹیکل 241 کو ایک سیکنڈ رکیے گا, میں شفقت صاحب سے جواب لے لوں, I'll come back to you, just give me 1 minute. جی شفقت صاحب, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, ہم کہتے ہیں نا His Excellency is Honorable Prime Minister. نہیں بالکل نہیں, اور اگر اخلاقیات کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کو نہیں جانا چاہیے باہر. اپیل کرنی ہے تو کریں, جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتے باہر جانا, جب کہ سب کو پتا ہے کہ یہ کنوکٹڈ ہیں, چائنا جانا یا انگلینڈ جانا یا ادھر ادھر جانا, تو یہ ویسے بھی یہ بالکل ہی بے معنی قسم کے دورے ہیں, ان کا فائدہ تو کوئی ہے نہیں. لیکن دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. لیکن جیسمین, جو پاکستان کے تناظر میں چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اداروں کا ٹکراؤ کرنے جا رہے ہیں, کیا اس سے کوئی پاکستان کی بہتری ہے, کیا کوئی جمہوریت کی بہتری ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ بڑی دیر کے بعد عدلیہ کا ماضی جو ہے وہ کوئی اتنا درخشاں نہیں ہے, لیکن بڑی دیر کے بعد عوام کی طاقت کے بعد ایک آزاد عدلیہ پاکستان کو ملی ہے, اور پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس عدلیہ کو متنازع بنانا ہے, ہم نے اس کورٹ کو متنازع بنانا ہے, چیف جسٹس کو متنازع بنانا ہے, اور سیاست ان کے خلاف کرنی ہے. یہ کیا, یہ وقتی طور پہ لیٹ سے کہ بچ بھی جائے, لیکن ان کو غور کرنا چاہیے کہ جمہوریت کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے. کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ جمہوریت جو ہے اس کے 3 برابر کے ستون ہیں, جس میں عدلیہ ایک ستون ہے, اس میں انتظامیہ ستون ہے, اس میں پارلیمنٹ ایک ستون ہے. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور تیسری پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پارلیمنٹ اپنے دیکھیں شیلا صاحبہ, پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اپنی حدود کے اندر, سپریم کورٹ اپنے حدود میں سپریم ہے. اور اس کا ایک آخری بات میں کر لوں اس سے پہلے کہ میں ایک آخری بات کر لوں. بات یہ ہے کہ یہ اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ اتنا گند پڑ گیا ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے. ایک تو یہ خیر اس میں جائے, اپیل کرے, اور اپیل اگر نامنظور ہوتی ہے تو پھر کوائٹلی یہاں سے چلے جائیں, لیکن اصل علاج جو ہے وہ نئے انتخابات ہیں. کیونکہ یہ بہت گند پڑ گیا اور یہ ملک ایک پستی میں پہنچ گیا ہے. اس کا اصل
حل نئے انتخابات ہے. اور یہاں میں خرم صاحب کو بھی کہوں گا کہ ان کے لیڈر نے تو کہا آج کے نئے انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اسمبلیوں سے ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ پنجاب حکومت سے ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آپ نے مل کے وہ ایک ماحول پیدا کرنا ہے, اپنی ایک سنسیریٹی دکھانی ہے کہ ایک زرداری اپنا گیلانی صاحب کو تو آپ سیٹ پہ بیٹھنے نہیں دے رہے اور ساتھ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں قوم کو اب ایک ضرورت ہے نئے الیکشن کی. یہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے خرم, آپ اگر اس پہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں, بیکوز آپ لوگوں کی طرف سے بھی بڑے فل تھروٹل الزامات ضرور لگتے ہیں, بڑی پریس کانفرنسز بھی بڑی سخت کی جاتی ہیں, صدر اور وزیر اعظم کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی آپ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں. پھر وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں کہیں گے ہم نے جمہوریت کو ڈیریل کر دیا. جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی بات بڑی وضاحت ہے. دیکھیں, if you sit in the same parliament as a convicted prime minister, then you are equally guilty. That is one point of view. نہیں, I would beg to differ. جاسمین, اگر مجھے گجرانوالہ شہر کے لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے وزیر اعظم گیلانی کی سیاہ کاریاں یا وہ $60 کروڑ کے لیے جو انہوں نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا اور اس قوم کو بیچ دیا, تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں. میرے ہی جو فرض ہے, میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنے جو شہر جن لوگوں نے مجھے وہ آپ کے لیڈر نے کہا کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. ہاں, میرے لیڈر نے کہا نئے الیکشن. جہاں تک یہ معاملہ ہے مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کا, وہ فیصلہ ذرائع کرم مسلم لیگ نون کو کرنے دیں. شوکت صاحب کی پارٹی کا ایک ان کا موقف ہے, ان کا یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں وہ کریں, وہ جو لا سکتے ہیں لوگوں کو, اگر وہ حکومت کو گرا سکتے ہیں تو ضرور گرائیں, اور اس میں پھر جب نئے انتخابات ہوں گے تو عوام کے پاس آپ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میری گزارش ہے کہ اپنی بندوق خود چلائیں, ہمارے کندھوں پر نہ رکھیں. شیلا, میں آپ سے ایک سیکنڈ سر رکیں, مجھے شیلا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیں, جو آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے, obviously we have to respect everybody's point of view. آپ اگر اس فیصلے کو نہیں مانتے, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ابہام ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلہ آیا ہے, وٹ ایور جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو آپ اپیل میں کیوں جا رہے ہیں؟ اپیل میں تو وہ جاتا ہے جو فیصلے کو مانتا ہے. دیکھیے, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, فیصلہ جو بھی ہو اسے مانا جاتا ہے, بغیر اپیل کیے معاہدے کر کے بھاگا نہیں جاتا. اور وہی لوگ بھاگتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ 9-10 سال بعد ان کے حق میں ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ میں اداروں کی عزت رہے. 20-22 سال بعد, جیسے آج بھٹو ریفرنس کیس کھولا گیا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا, ابھی تک اس پہ بات نہیں ہو رہی, اس طرح پاکستان کی کورٹ کا دنیا میں یہ ایک جو ہے وہ امیج نہ بن جائے کہ یہاں سے فیصلے اس طرح آتے ہیں, کیونکہ آج تک بھٹو صاحب کے کیس کو کہیں مثال نہیں بنایا گیا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ 10A کو, جس کی بنیاد پہ یہ کیس لڑا گیا ہے, 10A کو سمجھا جائے. اور ہم اپیل میں اسی لیے جا رہے ہیں کہ کل کسی اور پہ 10A لگی تو یہ ایک غلط طریقے سے کورٹ ہوگا. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں اداروں کے ٹکراؤ کی, تو اگر دیکھیے آپ خرم دستگیر صاحب کو خود لینے میں نہیں آؤں گی اس میں, اگر انہوں نے ہی بات کرنی ہے تو یہ بات کریں نا. اگر آپ میرے قائدین کے بارے میں بات کریں گی تو میں اس کا جواب دوں گا کہ جناب والا یہ بھی یاد رکھیں کہ آصف علی زرداری کو بھی عدلیہ نے دسمبر 2004 میں ضمانت دی تھی. خاموش ہیں وہ, تحمل خاموش ہیں وہ. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ یا ہاؤس کی موجودگی میں اگر 241 موجود نہ ہوتی, کہ اسپیکر صاحبہ کے پاس یہ پاور نہ ہوتی, تو پھر بہت ساری اخلاقیات کی باتیں ہو سکتی تھیں. پھر تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 9 سال تک اپنے آپ کو کنوکٹ کیوں نہیں کا, اخلاقیات یہ بھی پوچھتی ہے. پھر تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کی اخلاقیات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کا لیڈر اپنی کتاب میں لکھے کہ کیونکہ میری پارٹی مقروض ہو گئی تھی تو میں نے جوا کھیلا. تو یہ پھر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اخلاقیات کی اگر بات ہوتی ہے کہ بھائی سیتا وائٹ کا کیا قصور تھا, تو یہ اخلاقیات کو چلے گئے آپ لوگ, کیونکہ اخلاقیات جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے, اخلاقیات یہ سیتا وائٹ کہ دسمبر 2000 دیکھیے اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے نا, اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے, سیاست میں اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے نا, تو سیاست میں اخلاقیات کو, اس بات کو جو ہے مشاہد صاحب نے کیا تھا سب سے زیادہ. آج خرم دستگیر کو اخلاقیات یاد آ رہی ہے, تو بات یہ ہے کہ اخلاقیات مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ دسمبر 2004 میں آصف علی زرداری کی بیل لی تھی,
परवेज मुशर्रफ की अदलिया ने वो फैसला दुरुस्त था, वो सब ठीक था उस वक्त जब क्योंकि आसिफ जरदारी की बेल हुई। बाकी अब जब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फैसला है वो खराब है। ये कहती है कि अपने मुल्क की अदालत हमें वो दिसंबर 2004 याद कराना है इनको कि 2004 में आसिफ जरदारी बेल पर इस मुल्क से बाहर गए थे। इखलाकियात ये कहती है, और इखलाकियात ये कहती है भाई आप दूसरों की इखलाकियात को छोड़े ना, आप ये बताएं हमें 248 को फोकस करना चाहिए। नहीं आप 8 साल सरे महल ना माने और बाद में कहीं आपका ख्याल है कि अदालत को 248 का नहीं पता, वो दुरुस्त है, उसके बाद बाकी तमाम फैसले खराब हैं। अभी तक इस क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का जो फैसला आया है उसका उसूल है कि उसका रिटन जजमेंट आना चाहिए, एक्यूज को मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। नहीं, अगर अपील आपके खिलाफ हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल। वही लोग ये बात आप कर सकते हैं जिन्हें मालूम है कि एक सेकंड वज़ीर-ए-आज़म मुजरिम है। ठीक है, शैला फैसला आ चुका है एंड कन्विक्टेड ऑफ कंटेम्प्ट। देखिए उसकी देखिए जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसका तरीका ये है कि पूरा रिटन देते हैं। ठीक है शैला, अगर रिटन जजमेंट भी आ जाती है और उसके बाद फर्ज करें अपील आप अगर लूज कर देते हैं तो क्या वजीर आजम से आप इस्तीफा लेंगे या वो खुद मुस्ताफी हो जाएंगे? क्या आप दूसरा वजीर आजम जी हम वो करेंगे जो आइन कहता है, हम वो करेंगे जो आइन तो कहता है कि अदालत के फैसले माने। टू द कॉन्स्टिट्यूशन अदालत भी हमें अदालत को भी तो कहता है कि अदालत के फैसले माने, फैसले करें। शैला अदालत जी अदालत को भी ये कहा जाता है कि आइन के फैसले में आइन कहता है कि अदालत के फैसले माने, दायरे में फैसले करें। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ ये आइन के दायरे में है या नहीं है। शैला ये कैसे शोर ना करें, मुझे खाली ये बता दें ये कौन डिसाइड करेगा कि आइन के तहत फैसले हो रहे हैं नहीं? ये तो एक नई डिबेट कौन डिसाइड करेगा? अदालत ही करेगी। जी मेरा आइन के तहत फैसला जी मैं जवाब देती हूँ। शफकत महमूद साहब पीपल्स पार्टी के सेनेटर रह चुके हैं और ये समझते हैं कि भुट्टो साहब का फैसला अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था, ये उसके बाद सेनेटर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि नहीं वो तो बहुत गलत, वो आजाद अदलिया नहीं थी। जब फैसला आ जाता है, वो तो जब मार्शल लॉ की अदलिया तो अवाम की प्रॉपर्टी होता है और उस पर डिस्कशन करना अवाम का राइट है। और हमने आज फैसला दिया है ना शैला बीबी, वो तो एक डिक्टेटर का मार्शल लॉ की अदालत थी। वो हमने आज सुबह फैसला सुनने के बाद उस्मान भट्टी को हम जहां से हारते थे उधर से जिता के बता दिया है। एक सेकंड, आई एम सॉरी, ये क्या लॉजिक है? यानी कि लोग आपका कहने का मतलब वज़ीर आज़म हुई दौलत का ताल्लुक आपके कायदीन से है, उनसे पूछें कि लूटी हुई दौलत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कुर्बान कर दिया है, ये कैसी कुर्बानी है? अरे खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने सिर्फ जान नहीं ली, 11.5 साल तक जेल में रखा, ज़बान काटी, इस केस में से क्या निकाला? नहीं, 2004 में अदलिया आसिफ अली जरदारी की बेल ले ले, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अदलिया के फैसले खराब हो गए। दिसंबर 2004 आसिफ जरदारी वाज बेल्ड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला दुरुस्त है। उसके बाद सारे फैसले खराब। रज़ा साहब, साहिबा, खुर्रम दस्तगीर एंड शफकत महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नाज़रीन, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि पार्लियामेंट में क्या डिसाइड होता है, क्या नहीं होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दीगर इत्तेहादियों की स्ट्रेटजी क्या होगी। बट टुडे वाज एन अनफॉर्चुनेट डे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैज बीन कन्विक्टेड एंड गिल्टी ऑफ चार्ज। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।